ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے میرے رب میری بچیوں کو نیک اتوار اور شریف رفیق حیات عطا کرنا۔ میں نے بھی کبھی بھی زیادہ دولت کی خواہش نہیں کی تھی، البتہ سکون اور صحت کی دعا ضرور مانگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور میری شادی ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شخص سے ہو گئی جو نیک اتوار تھے اور شریف النفس تھے۔ جیسی زندگی کی تمنا کی تھی ویسے ہی مجھے مل گئی تھی۔ سکون اور اطمینانیت بھرے ماحول میں روز و شب گزرنے لگے۔ شوہر کا سچا پیار پا کر جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ شادی کے 3 سال اس طرح گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا اور میں 2 بچیوں کی ماں بن گئی۔ اب اماں کو مہام کی فکر ہوئی۔ میرے بڑے بھائی بینک میں ملازمت کرتے تھے، اسی بینک میں ہمارے ایک دو دور کے کزن ہمائیوں کا تبادلہ ہوا، یوں اس کے بھائی سے دوستی ہو گئی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا چھوٹا بھائی ملازمت کی تلاش میں ہے۔ بھائی منیر احمد چونکہ بینک میں تھے، اچھے عہدے پر تھے، انہوں نے ہمایوں کے چھوٹے بھائی منیب کو اسٹور کیپٹن لگوا دیا کیونکہ اس کی تعلیم واجبی سی تھی۔ ہمایوں نے منیب کے بارے میں بتایا کہ یہ بیمار رہا ہے، اسی لیے ایف اے سے آگے نہ پڑھ سکا، اب پرائیویٹ گریجویشن کر لے گا تو اچھی نوکری بھی پر لگ جائے گا۔ ایک دن ان کی والدہ نے منیب کے لیے مہام کا رشتہ مانگ لیا۔ ہمارے والد حیات نہ تھے، گھر کے سربراہ بڑے بھائی تھے، لہٰذا انہوں نے بہن بھائیوں سے مشورہ کیا، پھر مہام سے پوچھا۔ اس نے رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی کیونکہ منیب ایک خوبصورت نوجوان تھا اور قد کاٹ بھی کھلاڑیوں جیسا تھا۔ وہ ایک متاثر کرنے والی شخصیت کا مالک تھا، اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اس کے کہ کم تعلیم یافتہ تھا۔ سوچا کہ گریجویشن کر لے گا تو بھائی اسے بینک میں اچھی پوسٹ پر لگوا دیں گے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس سے آگاہ کیا تو انہوں نے برا بھلا ناراضگی کا اظہار کیا اور بولے مناہل یہ کیا پاگل پن ہے، کہاں مہام کہاں منیب، ایک تو لڑکے کی تعلیم کم، پھر وہ لڑکی سے 12 برس بڑے ہیں۔ دلی طور پر میں نے ان کی بات سے متفق تھی مگر بنی بنائی بات بگاڑنا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ شوہر کی بات کہہ کر ٹال دی کہ منیب اچھی صحت کا مالک ہے، تبھی زیادہ عمر کا لگتا ہے، اتنی عمر نہیں ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مہام کو بھی پسند ہے۔ ابا کا سایہ سر پر ہے نہیں، امی نے بات پکی کر دی، مٹھائی بھی بانٹی جا چکی تھی۔ اب میں اور آپ نہ بولیں گے، میری بات پر میرے سمجھدار شوہر نے چپ سادھ لی۔ یوں مہام کی شادی منیب سے ہو گئی۔ مہام نے میری طرح صابر اور خدمت گزار لڑکی تھی۔ والدہ نے ہمیں یہی تربیت دی تھی کہ سسرال میں صبر و اخلاق سے گھل مل کر رہنا اور شوہر کی عزت کرنا، اپنے رفیق حیات کا ہر طرح سے خیال رکھنا کیونکہ گھر بنائے رکھنے کے لیے ہی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان نصیحتوں کو گرا باندھ کر مہام سسرال گئی اور وہاں رچ بس گئی۔ منیب نے شادی کے لیے چند دن کی چھٹیاں لے لی تھی، دلہن کو گھمایا پھرایا، چونکہ شادی کے اخراجات کے لیے کچھ رقم ادھار لی تھی، لہٰذا جلد ہی دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی اور مہام گھرداری میں لگ گئی۔ کبھی کبھی شام کو وہ دونوں ہمارے گھر بھی آ جاتے، تبھی میں محسوس کرتی کہ ہمارے میاں کا رویہ ہم زلف کے ساتھ سرد مہری کا ہے، مگر خاموش رہتی۔ دیکھ رہی تھی کہ میری بہن خوش و خرم ہے، جب ملنے آتی ہے تو ایک نئی گاڑی میں آتی ہے۔ میں نے کئی بار پوچھا بھی تم واقعی خوش ہو اور مطمئن ہو؟ اللہ کا بڑا کرم ہے آپا، میں بہت خوش ہوں، وہ جواب دیتی۔ رفتہ رفتہ مہام نے میرے گھر آنا کم کر دیا، ظاہر ہے میرا شوہر اور بچوں کا ساتھ تھا، یوں کافی عرصے تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک دن جب میگے پہنچی تو پتہ چلا کہ منیب نے بینک کی نوکری چھوڑ دی ہے، اب وہ کسی دوست کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ مہام سے فون پر بات ہوئی تو اس نے بھی تصدیق کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ منحوس خبر ملی کہ مہام کے گھر پر ڈاکہ پڑ گیا۔ میں نے یہ بری خبر اپنے میاں کو سنائی تو وہ فوراً اس کے گھر چلنے کو تیار ہو گئے تاکہ حقیقت کا پتہ لگائے۔ معلوم ہوا کہ 10 بجے منیب گھر سے شو روم گئے تھے، ان کے بڑے بھائی ہمایوں پہلے ہی بینک جا چکے تھے۔ منیب کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد بیل بجی تو ان کی والدہ نے دروازہ کھولا، تبھی 4 افراد نقاب چڑھائے اندر گھسے اور ہر اختیار نکال کر خواتین کو واش روم میں دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی اور دھمکی دی کہ اگر چلائیں تو شوٹ کر دیں گے۔ لٹیروں نے گھر کا تمام قیمتی سامان، زیورات، نقدی حتیٰ کہ صوفہ سیٹ تک اٹھا لیا اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ کافی دیر بعد محلے والوں نے دیکھا کہ گیٹ پورا کھلا ہوا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تو چند لوگ اندر گئے تو واش روم سے آوازیں سن کر گھر کی خواتین کو آزاد کیا۔ باقول محلے داروں کے وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید گھر تبدیل کیا جا رہا ہے، اسی لیے ٹرک میں سامان لادا جا رہا ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ واردات کے تھوڑی دیر بعد منیب آ پہنچے، ادھر ان کے بڑے بھائی کو اطلاع مل چکی تھی، وہ بھی آ گئے۔ بہت واویلا مچا مگر منیب نے پولیس میں رپورٹ نہیں کروائی کہ کون پولیس کے چکروں میں پڑے کر خوار ہو، لہٰذا انہوں نے بات ہائے افسوس پر ختم کر دی۔ حالانکہ ڈاکو اتنا قیمتی سامان لے گئے تھے۔ چند دنوں بعد ہمایوں بھائی اپنے بیوی بچوں اور والدہ کو لے کر الگ گھر میں رہائش پذیر ہو گئے
اور منیب نے علیحدہ فلیٹ گھر کرائے پر لے لیا۔ بہت دن گزر گئے، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ لے دے کر ایک ٹیلی فون کا سہارا تھا جس پر کبھی کبھار گفتگو ہو جاتی۔ ایک دن اطلاع ملی کہ منیب کے پارٹنرشپ ختم ہو چکی ہے اور جو پیسہ ملا ہے اس سے انہوں نے کراچی سے آگے کسی مقام پر زمین خرید لی ہے اور اب زمینوں کے لین دین کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب ہفتوں گھر سے غائب رہنا بن گیا تھا اور پھر ہفتوں مہینوں میں تبدیل ہونے لگے اور منیب میاں گھر سے غائب رہنے لگے۔ معصوم بچے باپ کی شکل کو ترس گئے۔ وہ دن مجھے آج تک یاد ہے جب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ مہام سے ملنے اس کے گھر گئی۔ میں نے منیب کے بارے میں پوچھا تو بولی وہ 8-10 دن بعد آتے ہیں اور ایک دن رک کر چلے جاتے ہیں، پھر مہینہ بھر غائب ہو جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں خالی جیب ہوتے ہیں، خرچے کو دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے۔ کل سے میری بچی بھوکی ہے، دودھ کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ افسردگی سے بولی تم ان سے کہتی نہیں ہوگے کچھ تو بچوں کا خیال کرے؟ کہتی ہوں مگر جواب میں بس تسلیاں دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد پیسے ملنے والے ہیں، بس چند دن اور صبر کر لو، وقت بدلنے والا ہے۔ مگر صبر سے بچوں کا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ میں کہتی ہوں آپ تو گھر سے غائب رہتے ہیں، میں اکیلی عورت ذات کیا کروں؟ یہ سب میں تمہارے اور بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ فوراً بچی کے لیے دودھ منگوایا اور میرے شوہر نے کچھ رقم دی کہ بہن کو دے دو، چند دن تو خرچ کر لے گی، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ خرچے کی رقم دے کر میں وہاں سے دکھ کا ایک طوفان لے کر واپس چلی آئی۔ چند دنوں بعد کسی نہ کسی طرح یہ بات میرے بھائیوں کو بھی پتہ چل گئی۔ میرے بہن فاقے جھیل رہی ہے، وہ بیچاری خود بیوی بچوں والے تھے مگر بہن کا معاملہ تھا، لہٰذا کبھی چوری چھپے کبھی کھلم کھلا امداد کرتے رہتے۔ جبکہ منیب کو غائب ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ مالک مکان بھی اب تک چپ رہتا، اس نے کرایہ مانگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 افراد فلیٹ پر آ دھمکے کہ منیب احمد کے بارے میں پوچھا۔ مالک مکان سے کہا کہ اس نے ہمارے 5 لاکھ اور اس پر سود بھی ادا کرنا ہے۔ بیچارے مالک مکان نے سمجھا بجھا کر کسی طرح ان کو چلتا کیا کہ منیب گھر میں موجود نہیں ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تم فون نمبر دے جاؤ، جو ہی وہ آئے گا میں تم کو اطلاع کر دوں گا۔ 2 روز گزرے تھے کہ 2 پڑھے لکھے شریف آدمی آ گئے۔ کہا کہ منیب نے ہم سے گاڑیوں کا سودا کیا تھا، نہ گاڑیاں دی اور نہ رقم لوٹائی۔ وہ دروازے پر کھڑے احتجاج کر رہے تھے۔ عجب صورتحال! مہام بیچاری نے گھبرا کر بھائیوں کو فون کیا۔ بھائی فوراً مہام کے گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے پہنچتے ہی 3 بندے اور آ گئے اور 5 لاکھ کا تقاضا کر رہے تھے جو منیب نے ان سے قرض لیے تھے۔ چونکہ مالک مکان نیچے رہتا تھا لہٰذا وہ بھی باہر آ گیا۔ اس نے کہا بھائیوں میں اس کا مکان مالک ہوں اور اوپر کا پورشن میں نے منیب کو کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے 5 ماہ کا کرایہ ابھی تک نہیں دیا، جو ایڈوانس دیا تھا وہ کرائے سے کٹ گیا ہے۔ میں بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بیوی اور چھوٹے بچے گھر میں ہیں، ان سے کیسے گھر خالی کرواؤں جب تک وہ خود نہیں آ جاتا؟ اب ہر ایک کے سامنے بھائی پیش ہوئے۔ میرے بھائیوں کی جو بے عزتی اور رسوائی ہوئی اس کا باعث ماہم اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے اور اس ذلت بھری زندگی سے نجات پا لے، مگر بچوں کا ساتھ تھا۔ منیب سے شادی اس نے گھر سے بھاگ کر نہ کی تھی، بھائیوں نے خود کروائی تھی، تو اب دکھ سکھ کے وہی ذمہ دار تھے۔ فوری طور پر گھر کے تمام اثاثہ نیلام کر کچھ گارنٹی کچھ نقد رقم دے کر بھائیوں نے جان چھڑائی اور ماہم کو بچوں سمیت گھر لے آئے۔ میرے بھائیوں نے اس کے جیٹھ ہمایوں سے رابطہ کیا، ان کی والدہ سے بھی بات کی۔ ہمایوں بولے ہمارے لیے منیب میاں اسی دن مر گئے تھے جس دن بینک کا قرضہ لے کر نوکری سے بھاگے تھے۔ نہ جانے کس طرح میں نے وہ قرضہ ادا کر کے اپنی نوکری بچائی ہے۔ 5 ماہ بعد ایک روز اچانک منیب وار ہوئے حلیے میں لگتا تھا جیسے وہ کوئی قیدی رہائی پا کر آیا ہو۔ وہ پیدل ہی طویل مسافت طے کر کے بھائی اور بھابھی تو بالکل راضی نہ تھیں کہ ان کو گھر کے اندر آنے دیا جائے، مگر امی آڑے آ گئی، کہا کہ ابھی آنے دو، بات تو کرنے دو، میری بیٹی اور اس کے بچوں کی زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ امی کے کہنے سننے پر انہیں اندر لائے، تحمل سے کام لیا، عزت سے بٹھایا، کھانا وغیرہ دیا اور مہلت دی اور ان کے حواس بحال ہوئے تو بات کرے۔ رات کو تو وہ سو گئے، صبح اٹھتے ہی بیوی سے جھگڑا کرنے لگے کہ تم کو میرے آنے تک گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، خواہ کچھ بھی ہو جاتا۔ تمہارے بھائیوں نے
ज्यादती की है। मेरा वो तमाम एक रिपोर्ट शुदा सामान था जिसको तुम्हारे भाइयों ने औने पौने बेच दिया। फिर चंद कागजात निकाल कर दिखाए कि ये देखो, मैंने फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी है। कारोबार में मुनाफा भी होता है और खसारा भी। हिम्मत करने से इंसान फिर से गिर कर संभल जाता है। मैंने कर्जा लिया था जो मैंने ही उतारना था। तुम्हारे भाइयों ने क्यों इस ऐसी उजलत दिखाई और तुमको उठाकर अपने घर ले आए। इसी तरह बगैर नाश्ते के घर से चले गए। माहम ने भाई को शौहर का अहवाल कहा कि मुझे अब तक इनकी बातों का यकीन नहीं आ रहा। भाइयों ने भी कहा कि ये शख्स झूठा है, लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है और अब पछताता फिरता है। इसका कोई भरोसा नहीं। तुम सोच लो, इसके साथ रहना है या नहीं। एक दिन रात 12 बजे मुनीब मेरे घर आ धमके। मेरे शौहर तो पहले ही इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि रिश्तेदारी का मामला था तो बादल ख्वास्ता घर में बिठाया। आओ भगत की गुफ्तो शनात हुई तो कहने लगा, मैं बस 2-4 दिन में किराए का मकान ले रहा हूँ। आप लोग माहम को समझाएं, मैं इसका हर तरह ख्याल रखूंगा। वो मेरे साथ चले। मैंने फैक्ट्री का लाइसेंस भी ले लिया है। कब तक भाइयों के दर पर पड़ी रहेगी। आपने इसका तमाम जेवर ले लिया था, वो कहाँ गया। मैंने पूछा। बेचकर कारोबार में लगा दिया। इससे जो मुनाफा हुआ तो इससे जमीन ले ली। अब जमीन फसल दे रही है, वहाँ फैक्ट्री लगा रहा हूँ। बस जल्द हमारे दिन फिर जाएंगे। तुम्हारे 3 बच्चे हैं मेरे भाई, वो तुम्हारी शफकत से महरूम रात तुम्हारी राह देखते रहते हैं। कभी तुमने इनकी खैर खैरियत मालूम ना की। कहाँ से बीवी खर्चा पूरा करती है। बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पाए। बीवी दाल दलिए के लिए किस किस का मुंह देखती है। रिश्तेदारों की मर्जी दे ना दे। जहेज में भाइयों ने जायदाद के हिस्से में 2 दुकानें माहम को दी के किराया आएगा नहीं तो जरूरत के वक्त तुम इन पर बैठकर रोजी रोटी पूरी कर लोगे, किसी के मोहताज नहीं रहोगे। वो दुकानें भी तुमने बीवी का सारा जेवर बेच दिया। कारोबार तुम्हारा फिर भी न चला। मेरे मियाँ ने पूछा, सच बताओ, आखिर तुम ऐसा कौन सा कारोबार करते हो कि खसारा ही होता है, मुनाफा नहीं। तो तुम लाखों के मकरूज अलग हो। इस तरह तो घर गृहस्थी नहीं चलती भाई साहब। ये सब वक्ती मुश्किलात हैं, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। बस अब अच्छे दिनों की शुरुआत समझें। मुझ पर एक मेहरबानी करें। इसकी वालदा और भाइयों को समझाएं कि वो मेरी बीवी बच्चों को मेरे साथ भेज दे। तुम बच्चों को कहाँ ले जाओगे। मैंने पूछा। अपने साथ घर ले जाऊंगा, जहाँ मेरी फैक्ट्री है वहाँ घर बना लिया है। फिलहाल छोटा सा 2 कमरों का ठिकाना है। मुनीब, तुम इतने बरस बीवी बच्चों को रुलाते रहे, यहाँ नहीं संभाल सके तो वहाँ वीराने में अकेले अपनों से दूर कैसे रहेगी। वो बच्चों की तालीम का क्या होगा। यहाँ अपने तो हैं कि बुरे वक्त में देखभाल कर लेते हैं, वहाँ की खबर कौन लाएगा। यहाँ शहर में ही कोई घर सेट कर लो, हम खुद माहम और बच्चों को तुम्हारे घर ले आएंगे। वो कहने लगे, ठीक है, मैं घर ले लेता हूँ, हफ्ता भर लगेगा इसे सेट करने में, तभी आकर ले जाऊंगा। लेकिन आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। बातों बातों में रात के 2 बज गए तो मेरे मियाँ ने कहा कि इनको गेस्ट रूम में सुला दो। अब इतनी रात गए किधर जाएंगे। सुबह मैंने नाश्ता दिया और जाते जाते यकीन दहानी करा गए कि बस 3-4 रोज में ही आ रहा हूँ बीवी बच्चों को लेने। मगर अफसोस सद अफसोस, वो झूठा शख्स फिर नहीं पलटा। दिन पर दिन गुजरते गए। मेरी बहन की आंखें धुंधला गईं। इसकी उतरी हुई सूरत और बच्चों की भूख प्यास का दर्द महसूस करते हुए हम अंदरूने सिंध और जहाँ जहाँ इनका ताल्लुक था हर जगह पता किया, मगर मुनीब का कहीं से सुराग न मिला। इसी तरह माहम को शौहर का इंतजार करते करते 12 बरस बीत गए। बच्चे सियाने हो गए, कहे बगाए तीनों अपने बाप के बारे में खाला मामू मुमानियों से सवाल करते। सब दुखी हो जाते। माहम तो खून के आंसू रोती कि मरने वाले का सबर आ जाता है मगर लापता का सबर नहीं आता। इसी आस में जीती थी कि शायद कभी इसके बच्चों का बाप लौट कर आ जाए। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजरता रहता है। माहम का खर्च भाइयों ने उठाया। बच्चे भी जूं तू पलकर जवान हो गए। बड़ा बेटा जुनैद होनहार निकला। इसने टॉप किया और स्कॉलरशिप पर बरतानिया में आला तालीम हासिल करने चला गया। मेरे भाई खुशहाल थे, माहम का साथ देते रहे। तालीम मुकम्मल करने के बाद जुनैद को बरतानिया में ही अच्छी जॉब मिल गई। 6 साल बाद वो इस काबिल हो गया कि अपनी माँ का विजिट वीजे पर
کوئی بلوا سکے۔ اس طرح مہم بیٹے سے ملنے لندن چلی گئی۔ ایک روز وہ جنید کے ساتھ کسی شاپنگ مال میں گئی تو وہاں منیب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے 2 بچوں اور انگریزی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا۔ منیب نے اسے دیکھا اور نظریں چرا لی۔ میری بہن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بھی شوہر سے منہ پھیر لیا۔ تبھی جنید کی نظر ماں کی بھیگی پلکوں پر پڑی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تب اس نے کوئی بہانہ بنا دیا۔ گھر آ کر وہ بہت دنوں تک ڈسٹرب رہی مگر اس نے جنید کو نہیں بتایا۔ تمہارے باپ کو 30 سال بعد دیکھا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ جنید کو باپ سے ملا کرتی بھی کیا وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ ایک اور دکھ اس کے دل پر آ گرتا۔ البتہ یہ اچھا ہوا کہ اسے دیکھ لیا۔ برسوں کی آس تو ٹوٹی۔ آس تو تھی تو سانس لینا محال تھا۔ اب ایک بار ماتم کر کے صبر تو آ گیا۔ بچوں کو نہیں بتایا کہ تمہارا باپ زندہ ہے اور اپنی زندگی جی رہا ہے کیونکہ منیب کی زندگی میں ان بچوں کی جگہ تھی ہی نہیں۔ اس کی بقیہ زندگی بھی گزر ہی گئی۔ بچوں کی شادیاں ہو گئی تو ان کے بچوں میں کھو گئی مگر آج تک یہ خلش باقی ہے کہ کاش اس راز سے کوئی پردہ اٹھاتا کہ منیب کیسے اور کب برطانیہ گیا، وہاں کیا کرتا رہا، کیسے دن گزارے اور اب کیسی زندگی جی رہا ہے۔ ماہم نے تو اس لمحے کو کھو دیا جب وہ سامنے تھا۔ وہ اس سے بات کر سکتی تھی۔ دراصل وہ آخر دم تک نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بے وفا شوہر کے بارے میں ایسی باتیں ہوں جو اس کو زیادہ دکھ دیں۔ ہمارے ملک میں ایسی ہزاروں خواتین ہوں گی جو ماہم کی طرح پردیس گئے شوہروں کے انتظار میں عمریں گزارتی رہتی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کے شوہر اپنے بچوں کا مستقبل بنانے پردیس کاٹ کر لوٹ آتے ہیں اور وہ بد نصیب ہیں جن کے شوہر منیب جیسے جب چلتے جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بے شک والد پر اولاد کے حقوق اور اولاد پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک اگر یہ حقوق پورے نہ کر سکے تو ہمارا معاشرہ ہل جاتا ہے۔